جماعت اسلامی اور اس کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے پاکستان میں موجود مسائل کے قداور جسم کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ لاہور میں مینار پاکستان کے سائے تلے 300 سے زائد ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے گریٹر اقبال پارک میں نومبر کے اواخر کی سرد شاموں میں لاکھوں نفوس 3 دن تک انتہائی منظم انداز میں پاکستان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کی اس تحریک کے حوالے سے موجود رہے اور چہروں کے بجائے نظام کو بدلنے کی تحریک کی جدوجہد کا عزم اور مستقبل کا لائے عمل لے کر وہاں سے اٹھے۔ 21 نومبر کو اجتماع عام کا آغاز نماز جمعہ سے ہوا اور اس کے بعد حافظ نعیم الرحمن نے افتتاحی خطاب کیا اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر پڑھ کر کہا کہ پوری امت ایک ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر کہ پوری امت ایک ہے اور یہ امت انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سربلندی حاصل کرے گی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے بنیادی کام اور اس کے بانی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے پہلے تحریر کے میدان میں کام کیا، لوگوں کو تصور دین دیا، فہم دین دیا، قرآن و سنت کی اصل لوگوں تک پہنچائی اور یہ شعور پروان چڑھایا کہ دین کی اقامت نہ ہو تو اللہ کی کبریائی کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اسلام کی کلیت اور دین کو نظام بنانے پر اپنے خطاب کا اختتام کیا۔ جب اللہ رب العالمین کو ہم سب کچھ اپنا مانتے ہیں، وہ مالک ہے اور خالق ہے اور قادر مطلق ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے اس کی خدائی کا اور اس کی الوہیت کا اقرار ہم مسجد میں تو کرتے ہوں، عدالت میں نہ کرتے ہوں، سیاست میں نہ کرتے ہوں، ریاست میں نہ کرتے ہوں، معیشت میں نہ کرتے ہوں، حکومت میں نہ کرتے ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسجد کا رب اللہ ہے اور عدالت اور معیشت کا اور قانون اور حکومت کا اور ریاست کا اس کا رب انسانوں کو بنا رکھا ہے، قوموں کو بنا رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس شرک کو ختم کرنا ہوگا اور دین کو ایک نظام بنانا ہوگا۔ اور عملاً یہیں سے بدل دو نظام تحریک کا آغاز کیا۔ پرامن سیاسی مزاحمت کرو، ظلم کی ہر اقدام کو چیلنج کرو، مقامی سطح پر بھی کرو اور قومی سطح پہ بھی کرو۔ ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے اور ہم نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب امامت کا فریضہ انجام دیں گے۔ سازشوں کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ فارم 47 پر کوئی ہمیں لانے کا سوچے بھی نہیں، ویسے تو یہ کسی بھی صورت میں ہمیں لانے کا نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان کے للے تللے، ان کی کرپشن، ان کی لوٹ مار کہاں جائے گی۔ لہذا ایک ہی راستہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اور رائے عامہ کو ہموار کرو۔ سامنے پنڈال میں موجود ہزاروں نوجوان، بزرگ، خواتین اور بچے اپنے امیر کے لہو گرمانے والے خطاب پر جھنڈے اور ہاتھ زور زور سے ہوا میں لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب جوش ذرا اور بڑھتا تو پورا گریٹر اقبال پارک حافظ حافظ کے نعروں سے گونج اٹھتا۔ یہاں ایک طرف یہ سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب ہزاروں افراد مرحلہ وار اجتماع گاہ اور اپنے اپنے علاقائی کیمپس میں پہنچ رہے ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ اب بھی راستوں میں ہیں اور جلد سے جلد اپنی منزل پہنچنے کو بےتاب ہیں۔ اجتماع عام کے شاندار مرکزی اسٹیج سے دوسرے دن یعنی ہفتے کی شام تک کئی اہم شخصیات کے خطابات ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اہم سرگرمیاں بھی ہوئیں، جن میں نیشنل یوتھ ایکسلنس ایوارڈ بھی سب کی توجہ کا مرکز رہا، جبکہ اسٹیج کے دوسری جانب یوتھ ارینا میں بھی جن زی کے حوالے سے خصوصی سرگرمیاں نوجوانوں کی توجہ کا مرکز رہیں۔ ہفتے کی رات کو امت مسلمہ کے تناظر میں ایک شاندار انٹرنیشنل سیشن کا آغاز ہوا، جس میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے ڈیلیگیشنز اور قائدین تشریف لائے اور مینار پاکستان کے سائے میں موجود اس اجتماع کے اسٹیج پر 42 ممالک کے 120 سے زائد مندوبین جمع ہوئے اور عالم اسلام کے اہم ترین موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ہر گفتگو کے بعد اس کا مکمل ترجمہ بھی پیش کیا جاتا۔ تیسرے دن کے اختتام پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے اختتامی خطاب کیا، جس میں پورے ملک میں بدل دو نظام تحریک کے تحت 25 جلسوں کے انعقاد کا اعلان بھی کیا۔ اس اجتماع کے حوالے سے بہت سی چیزیں قابل بیان ہیں، جیسے کہ انتظامات جتنے زیادہ اور اچھے طریقے سے کرنا ممکن تھے وہ سب کرنے کے باوجود بھی
شرکا کی بہت زیادہ تعداد میں آمد نے منتظمین کے لیے بڑے چیلنجز پیدا کیے، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا جس نے اس انتہائی منظم اجتماع کے اس مکمل تاثر کو ٹھیس پہنچائی ہو۔ اس کے علاوہ اتنے بڑے مجمع کو کھانا وقت پر پہنچانے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی۔ کھانا تیزی سے تیار کرنے کے لیے باقاعدہ مشینز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایک مکمل مربوط اور جامع پلان کے تحت سیکیورٹی کے زبردست فرائض سر انجام دیے جا رہے تھے۔ گریٹر اقبال پارک کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے بہت سارے پودے لگائے گئے ہیں، جن کا اس اجتماع کے شرکا نے بہت زبردست خیال رکھا اور کہیں پودوں یا گملوں کو کوئی بڑا نقصان ہونے نہیں دیا۔ سردی کے موسم میں کسی بھی بیمار کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ موبائل ہیلتھ یونٹس اور عارضی اسپتال بھی قائم کیے گئے اور ایمبولینسز بھی موجود رہیں۔ اجتماع عام کے تینوں دن صفائی کا بہترین انداز میں خیال رکھا گیا اور اجتماع ختم ہونے کے بعد جماعت اسلامی کی ٹیمز نے باقاعدہ پورے گریٹر اقبال پارک کو صاف کیا، اور اس اجتماع گاہ کے علاوہ بادشاہی مسجد میں بھی کچھ خیمہ بستیاں آباد کی گئی تھیں جہاں شرکا کی عارضی رہائش گاہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد وہاں سے صرف یہ خیمہ بستی ہٹا کر صفائی ہی نہیں کی گئی بلکہ مکمل سینیٹیشن کرنے کے بعد عرق گلاب سے مسجد کے فرش کو معطر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس اجتماع عام کی ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس اجتماع کا مرکزی اسٹیج 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے خواتین کے حوالے کر دیا گیا اور اس میں خواتین کے کئی پروگرامات ہوئے جن میں مختلف ممالک سے آئی خواتین نے بھی شرکت کی۔ یہ پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی شاندار مثال ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے جماعت اسلامی نے ملک میں رائج نظام کی تمام خامیوں کو واضح کرتے ہوئے ان کا مستقل حل نکالنے کے لیے بھرپور پرامن جدوجہد اور تحریک کا آغاز کرنے کے حوالے سے ایک مکمل چارٹر اور بہت مضبوط، مدلل اور جامع پلان پیش کیا ہے۔ اجتماع سے پیشتر اور اجتماع کے بعد سے مستقل جاری ایک بھرپور سوشل میڈیا کیمپین بھی اب پورے ملک میں انٹلیکچوئلز کا موضوع گفتگو ہے۔ آپ کے مطابق اس اجتماع عام کی سب سے خاص بات کیا رہی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔